ہماری ہر وہ بچی جو کالجوں میں پڑھتی ہے اور نہیں سمجھتی بہت سی نزاکتوں کو، عمر کم ہے، تجربات کم ہیں، ابھی میچورٹی نہیں ہے، اور ایک عمر ہوتی ہے جس میں ہر لڑکے اور لڑکی کے اندر ایک جذبہ جاگتا ہے کہ باقی سب تو مشترک محبتیں ہیں، کوئی ایک شخص ایسا ہو جو صرف میرا، یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ اسی لیے عام طور پر 15، 16، 17 سال کے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں سے یہ غلطی ہوتی ہے۔ لاکھوں میں کوئی ایک آدھ ہوگا یا کروڑوں میں کہ جو اس عمر سے پاک صاف گزرتا ہوگا، اس زمانے میں خاص طور پر۔ میں ایسے ہی تمام نوجوان بچوں اور بچیوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، تم پریشان ہوگے کہ ہم سے تو بڑا گناہ ہو گیا۔ اے نوجوان بچوں جو یہاں موجود ہو، دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں لوگ اس وقت بھی سن رہے ہوں گے اور آئندہ بھی سنیں گے، تمہیں اپنی پرانی غلطیاں یاد آ رہی ہوں گی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نوجوانی میں جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کی یاد کر کر کے انسان زندگی بھر شرمندہ رہتا ہے۔ میں ایسے تمام نوجوان بچوں اور بچیوں سے جن سے یہ غلطیاں ہوتی ہیں، ایک بات ان کے دل میں امید کا چراغ روشن کرنے کے لیے کہنا چاہتا ہوں۔ بات الٹی ہے۔ دو طرح کے انسان ہوتے ہیں۔ کچھ وہ انسان ہوتے ہیں جن کے اندر محبت کا جذبہ ہی نہیں ہوتا، سپاٹ قسم کے انسان، سوکھے، ڈرائی فروٹ سے بھی زیادہ سوکھے، انہیں کسی سے محبت نہیں ہوتی۔ قانونی رشتہ ہوتا ہے، نہ ماں سے محبت، نہ باپ سے محبت، نہ بیوی سے محبت، نہ بھائی سے محبت، نہ بہن سے محبت، قانونی رشتہ ہوتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسے کچھ لوگ رہتے ہیں اور میری اصلاح الحمدللہ وہ کرتے رہتے ہیں۔ ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ اصلاح و تربیت کے عظیم ماہر علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ ایسے لوگ جیسے خود آپس میں مخلوق سے محبت نہیں کرتے، ایسے لوگ خالق سے محبت سے بھی محروم رہ جاتے۔ ان کے اندر کوئی محبت نہیں پیدا ہوتی، جوہر محبت ہی ان کے اندر نہیں ہوتا، وہ ڈنڈا لے کے پیدا ہوتے۔ اس لیے ان کی روحانی ترقی مشکل سے ہوتی ہے اور کم ہوتی ہے۔ اس کے برعکس عجیب و غریب بات ہے کہ جن نوجوان بچوں اور بچیوں کے اندر، جن کے اندر محبت اور عشق کا جوہر اور مادہ زیادہ ہوتا ہے، ان سے کچھ غلطی اگر ہو جاتی ہے یا وہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کسی سے دل لگ گیا، کسی سے دوستی ہو گئی، کسی سے عشق ہو گیا، کوئی یاد آنے لگا، کسی سے میسیجز آنے جانے لگے، تو ایسے لوگوں کا کیس جب خوش قسم کے مولویوں کے پاس جاتا ہے، جو فتوے والے مولوی ہوتے ہیں، تو وہاں سے تو وہی جواب ملتا ہے جو 99 لوگوں کے قتل کرنے والے کو جواب ملا تھا۔ لگتا ہے کہ سب پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، واقعہ سنایا بھی نہیں، پہلے ہی ہنسنے لگے۔ ہو سکتا ہے خود 99 کے قاتل بھی موجود ہوں۔ 70 چوہے کھا کے، میں نے نہیں کہا بھائی، آپ نے کہا، میں نے تو آدھے جملہ کہا تھا، اس لیے کہ میں آگے بات کرنے سے ڈر رہا ہوں۔ لیکن اسی بلی کو میں حج کی قبولیت کی بشارت دینے کے لیے یہ باتیں کر رہا ہوں۔ اگر وہ خشک مولوی کے پاس پہنچ گیا، ایسا کوئی نوجوان لڑکا، ایسی کوئی نوجوان بچی، اور اس کے والدین شکایت لے کر پہنچے، اس کے گھر کے لوگ پہنچے، تو بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، اس لڑکی کو سمجھائیے، یہ دوستی کر رہی ہے،
کالج کے لڑکوں کے ساتھ دوستی کر رہی ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ ان کے ساتھ گھومتی ہے، اس کے موبائل کو ہم نے پکڑا ہے، اس میں یہ میسیجز ہیں. تو اگر یہ کیس خوش مولوی کے پاس پہنچا تو ممکن ہے کہ وہ تو بڑا سخت جواب دے دے کہ جہنمی ہے، فاسق فاجر ہے، مغفرت نہیں ہوگی تیری، کمینی، اور پتہ نہیں کون کون سے الفاظ. لیکن یاد رکھنا، اگر یہ کیس پہنچ گیا کسی اللہ والے کے پاس، اگر یہ کیس پہنچ گیا کسی مصلح کے پاس، اگر پہنچ گیا کسی واقعی تربیت کے ماہر کے پاس، تو جانتے ہو وہ کیا کہے گا؟ وہ یہ کہے گا کہ میں تو ایسے ہی جوہر کی تلاش میں بیٹھا تھا. اور وہ اس نوجوان لڑکے اور لڑکی کو سمجھائے گا کہ میرے عزیز بیٹے، میرے جگر کے ٹکڑے، یہ بتاؤ کہ تم ایک لمبی ہمیشہ نبھانے والی محبت چاہتی ہو یا چاہتے ہو، یا وقتی محبت چاہتے ہو؟ بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ تمہارا کیا منشا ہے؟ وہ دوستی تم کو اچھی لگے گی؟ جو صبح تم سے دوستی کرے وہ دوست تم کو اچھا لگے گا؟ شام کو کسی اور سے دوستی کرے، کل کو کسی اور سے دوستی کرے. تمہارے اندر یہ جو محبت کا ایک مادہ ہے، وہ ایسے بے وفا لوگوں کے ساتھ تم محبت میں ضائع مت کرو بیٹا. میں تمہارا خیر خواہ، میں تم کو پرسکون زندگی میں کسی سچی محبت کے قدر کرنے والے کے ساتھ، زندگی بھر محبت کو نبھانے والے کے ساتھ خوشیوں بھری زندگی گزارتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں. تم ابھی سمجھدار نہیں ہو بیٹا، تم زندگی کی اصل حقیقت کو نہیں سمجھے ہوئے. زندگی یہ عشق و حسن کا تماشا نہیں ہے، زندگی فلم نہیں ہے کہ تم جو پردے پر دیکھتے ہو وہی زندگی میں سچائی ہو. وہ نہیں ہے زندگی میں سچائی. زندگی کی سچائی یہ ہے کہ تم ایک دن ماں بنو گی، تمہارے بچے ہوں گے، تمہارا شوہر ہوگا، تمہاری ساس ہوگی، تمہاری نند ہوگی، تمہارے رشتہ دار ہوں گے. اب بتاؤ کہ وہ محبتیں ایسی اس قابل بن جاؤ کہ سچی محبت کرنے والے تم کو ملیں، محبت نبھانے والے ملیں. یہ زیادہ پسند ہے تم کو میرا عزیز بیٹی؟ تم کس راستے پر مت جاؤ بیٹا، میں تم کو بہت پیار سے سمجھا رہا ہوں. یہ راستہ کھوکھلا ہے، اس میں دھوکے باز بہت ہیں، اس میں وقتی طور پر مزہ لے کر اور چوس کر پھینک دینے والے بہت ہیں. سوچو کل کو تمہاری شادی ہوگی اور جس لڑکے کے ساتھ شادی ہوگی تمہارے دل میں ہر وقت خیال رہے گا کہ جس طرح میں گھومتی تھی کچھ لڑکوں کے ساتھ اور وہ لڑکے میرے ساتھ گھومتے تھے، تو اسی طرح میرا یہ شوہر، اس کی بھی کچھ شادی سے پہلے کچھ افیئر تو رہا ہوگا، کچھ نہ کچھ لڑکیوں سے اس کا تعلق تو ہوگا. اب وہ چھپ چھپ کے موبائل بھی چیک کرے گی اپنے شوہر کا. شک کی بنیاد پر تمہارے درمیان زندگی بھر ایک شک کا کانٹا لٹکا رہے گا. بیٹا یہ غلطی مت کرو، تھوڑی دن انتظار کرو اور اپنے رب سے دعائیں مانگا کرو. اے اللہ، مجھ سے بہت سچی محبت کرنے والا کوئی پاک دامن جیون ساتھی مجھے عطا کر دیجیے. زندگی بھر وفا کے ساتھ نبھانے والا ساتھی ادا کر دیجیے. تھوڑی دیر انتظار کریں اور اپنے دل کو ادھر سے ہٹاؤ. اور تمہارے اندر محبت کا جذبہ ہے بیٹی، میں جانتا ہوں. اور اے نوجوان بیٹے میرے عزیز، تمہارے اندر محبت کا جذبہ ہے. اب میں تم کو بتاتا ہوں کس سے کرو محبت. سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے اپنی ماں سے محبت کی ہے؟ کبھی محبت سے دیکھا ہے؟ کبھی ماں کو میسج بھیجا ہے کہ مام آئی مس یو، آئی لو یو؟ ماں کو کیوں نہیں بھیجتی تم؟ جس محبت سے ماں نے تم کو پالا، سوچو
تم اس ماں سے محبت نہیں کرتے جو باپ تمہارے لیے گرمی سردی میں اتنی روزی کمانے کی محنت کرتا ہے، اس سے محبت نہیں کرتے؟ اور آگے بڑھو بیٹا، ایک شخصیت اور ہے، نام لوں، وہ شخصیت ہے محمد الرسول اللہ۔ محبت کرو اس سے، محبت کرو بیٹا۔ یہ رسول اللہ کی سیرت کی کتابیں میں تم کو دے رہا ہوں، ذرا حضور کے بارے میں پڑھو پڑھو، تم کو خود محبت ہوگی بیٹا۔ تمہارے اندر محبت کا مادہ ہے اور یہ محبت کے لائق ہستی ہیں، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، تمہارا کنیکشن ان سے ہو جائے گا، تمہیں خود ان سے محبت ہو جائے گی، اور جب ان سے محبت ہو جائے گی ناپاک محبتیں تم خود چھوڑ دو۔ نوجوانوں سے محبت کرنا چاہتی ہو؟ میں تم کو نوجوانوں سے متعارف کراؤں۔ یہ دیکھو یہ کتاب، اس کا یہ باب پڑھو، اس میں جنت کے نوجوانوں کے سردار سیدنا حسن کا تعارف ہے، ان سے محبت کرو، سیدنا حسین سے محبت کرو، مصعب ابن عمیر سے محبت کرو، محبت اللہ سے کرو۔ اللہ اکبر، وہ حسن کا خالق ہے، اس سے محبت کرو۔ کیا پیارا اللہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ کوئی نیک دلی کے ساتھ اپنے امت کے ان عزیز نوجوان بچوں اور بچیوں کو اس پیار سے سمجھائے گا تو مجھے لگتا ہے پوری بات بھی کہنی نہیں پڑے گی، اور اس نوجوان لڑکے اور لڑکی کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب پھوٹ پڑے گا۔ ہم دکھاوے کے دیندار لوگ اپنی قوم کے نوجوانوں سے بہت جلدی مایوس ہو جاتے، غلط بات ہے۔ ایک بات بتاؤں، ایک محبوب ایسا ہے جس کی محبت بڑے سے بڑے گنہگار مسلمان کے اندر بھی موجود ہوتی ہے۔ کون ہے وہ؟ کون بتائے گا؟ بولو، ڈرو مت، میں ماروں گا تھوڑی اگر غلط جواب ہوگا تو۔ یہ ہوئی بات، تمہارے اندر ان سے محبت ہے اس لیے تمہارے منہ سے ان کا نام نکلا، مبارک ہو۔ میں بتاؤں علامت، اگر کوئی گستاخ اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کر دے تو بتاؤ کوئی گنہگار سے گنہگار اور بے دین نظر آنے والا مسلمان بھی کیا برداشت کر پائے گا؟ ایک شرابی بھی برداشت نہیں کر سکتا، ایک جواری بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ آقا کی محبت اس قدر دلوں میں مر جائے گا اور مار ڈالے گا مگر اپنے آقا کی رسوائی برداشت نہیں کر سکتا۔ جب کوئی گستاخی کا واقعہ پیش آتا ہے تو مسلمانوں کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، نوجوانوں کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے کہ لوگوں ذرا عقل سے کام لو، یہ تم کو غصہ دلا کر فساد کرانے کی سازش ہے۔ تمہاری جذبے کو ہم سلام کرتے ہیں مگر اس طرح اس گستاخی کا جواب دینے کی غلطی مت کرنا۔ کبھی آج تک یہ نہیں ہوا کہ اس عظیم شخصیت کی شان میں گستاخی ہوئی ہو اور دنیا میں کسی عالم کو مسلمانوں کو ابھارنا پڑا ہو کہ تم سو رہے ہو اور تمہارے رسول کی عزت لوٹی جا رہی ہے۔ آج تک یہ نہیں ہوا۔ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ بتائیں، بتاؤ بتاؤ، کھل کے بتاؤ۔ محبت موجود ہے، جس نے زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی اس کے اندر بھی محبت ہے، جو جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتا اس کے اندر بھی محبت ہے۔ ایک واقعہ سنو، جو نوجوان یہاں بیٹھے اور جو یہاں نہیں بھی ہیں، اللہ میری اس کمزور آدمی کی آواز یہ میری امت کے تمام نوجوانوں تک پہنچا۔ اگر آپ مہربانی کریں کہ آپ اس بیان کی سی ڈی لے جا کر
خوب نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں تقسیم کریں تو میں آپ کا احسان مند ہوں گا. نوجوانوں سے کہو کچھ نہیں کہنا، خالی یہ بیان سن لو، ایک فقیر کا ایک صدا ہے، یہ سن لو. ایک شاعر گزرے ہیں اختر شیرانی، اور بہت سے شاعروں کی طرح وہ بھی شراب وغیرہ کے عادی ہو گئے تھے. ایک دن نشے میں مخمور چور بیٹھے ہوئے تھے، اسی نشے کی حالت میں تھے، اور سنا ہے کہ جب انسان نشے میں ہوتا ہے تو اپنے کو اپنی دنیا کا سب سے بڑا آدمی سمجھتا ہے. تو وہ ایسے ہی موڈ میں بیٹھے تھے. کوئی ان کا شاگرد تھا، بہت شوخ، شریر اور چنچل. اس سے ایک مذاق سوجا اور اس نے اپنے استاد سے، اس نشے کی کیفیت میں ڈوبے ہوئے استاد سے تفریح لینے کے ارادے سے پوچھنا شروع کیا. کہا حضور یہ غالب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہنے لگے بے وقوف آدمی تھا. بڑے بڑے شعراء کا نام لے کر پوچھا حضور انشاء اللہ خان انشاء کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہنے لگے اس کی انشاء بھی درست نہیں تھی، اردو کی گرامر بھی صحیح نہیں تھی. حضور آپ کا ذوق کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ بھی بہت بڑے شاعر گزرے. کہنے لگے بڑا بس ذوق آدمی تھا. حضور آپ کا سودا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ بھی کلاسیکل شاعری کے استاذوں اور اساتذہ تھے. کہنے لگا اس کی دماغ میں شاعری کا سودا سوار ہو گیا تھا، آتا جاتا کچھ نہیں تھا. سودا ذوق. تو جب محفل خوب گرم ہو گئی اور وہ ہر ایک کو کنڈیم کرتے چلے گئے تو اسی محفل میں بیٹھے ہوئے ایک بے خبر نوجوان نے پوچھا حضور آپ کا محمد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بس ایک دم سے موڈ بدل گیا، چہرہ سرخ ہو گیا، غصے سے لال ہو گئے، چھڑی اٹھائی اور اس نوجوان کے سر پر مارا ایسے کہ سر میں شگاف ہو گیا، اور کہا کہ تیری یہ ہمت کیسی ہوئی کہ تو نے یہ پاک نام اس ناپاک مجلس میں لیا؟ اور پھر رو رو کر معافی مانگتے رہے، اے رب کریم مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا. نہ میں اتنا ناہنجار ہوتا، نہ میں اتنا کمینہ اور ناپاک ہوتا، نہ میری ناپاکی کی وجہ سے آپ کے محبوب کے پاک نام کی بے عزتی ہو گئی. اے رب اپنے اس گنہگار بندے کو معاف فرما. ان کے سوانح نگار لکھتے ہیں اسی وقت اٹھ گئے اور بس زندگی بدل گئی، توبہ کر لی، مرتے دم تک شراب کو ہاتھ نہیں لگایا اور ایک مومن صالح ہو کر دنیا سے رخصت ہوئے. کیا کسی کو پتا تھا کہ اختر شیرانی کے دل میں اللہ کے محبوب کی محبت کی چنگاری اس طرح دبی ہوئی ہے؟ کیوں مایوس ہوتے ہو نوجوانوں؟ کون کہتا ہے کہ تمہاری مغفرت نہیں ہوگی؟ کون کہتا ہے کہ تم بخشے نہیں جاؤ گے؟ میں اس محبت کو آج پکارنا چاہتا ہوں جو تمہارے اندر کہیں چھپی ہوئی ہے. اس محبت کی چنگاری کو ہوا دینے کے لیے اس کا انتظار مت کرو کہ کوئی گستاخ پہلے تمہارے محبوب رسول کو گالی دے تب تم محبت کے جذبات پیش کرو. اس سے پہلے کہ کوئی ان کی شان میں گستاخی کرے تم اپنے محبوب کے قدموں سے چمٹ جاؤ، ان کی تہذیب کو قبول کر لو، ان کی سنتوں کو اپنا لو، ان کو اپنا پسندیدہ رہبر بنا لو. سوچو تو ان کے بارے میں، بولو تو ان کے بارے میں، اشعار پڑھو تو ان کے بارے میں، کتابیں پڑھو تو ان کی سیرت کے بارے میں، آپس میں دوستوں سے تذکرے کرو تو ان کے بارے میں، تمنا کرو تو ان کے دیدار کی. وہ ہیں اس لائق.
کن جھوٹی دوستیوں میں ہم اپنی کم عمری کی وجہ سے. میں پھر عذر پیش کرتا ہوں اپنے تمام نوجوانوں کی طرف سے. میں اللہ سے کہتا ہوں اللہ اپنی محبوب کی امت کے ان نوجوانوں کو معاف کر دیجئے. ابھی بچے ہیں، سمجھتے نہیں، ابھی نہیں سمجھتے. آپ ہی نے تو ان کے اندر ایک دوستی کا شوق رکھا ہے، آپ ہی نے تو ان کے اندر عشق کا مادہ رکھا ہے، آپ ہی نے تو ان کے اندر محبت کے جوہر رکھا ہے. آپ اتنی مہربانی کر دیجئے کہ زیادہ دیر ہوئے بغیر اس محبت کو صحیح مرکز سے جوڑ دیجئے. اتنا کر دیجئے اللہ. پھر یہی نوجوان صلاح الدین ایوبی بن کے دکھا دیں گے، یہی نوجوان محمد الفاتح بن جائیں گے، یہی نوجوان طارق ابن زیاد العقبہ ابن نافع بن جائیں گے. نوجوانوں، یہ رمضان تمہارے لیے مغفرت اور رہبری کا پیغام لے کر آیا ہے، رہنمائی کا پیغام لے کر آیا. اپنے رب سے مایوس مت ہو. تم نے 1000 گناہ کیے ہوں اور میں اپنے نفس سے کہتا ہوں کہ تو نے 1,00,000 گناہ کیے ہوں، کیا میرے گناہ اور تمہارے گناہ رب کی مغفرت سے زیادہ ہیں؟ اس رب نے تو یہاں تک کہہ دیا یہ اپنا آدم، اے آدم کے بیٹے، اگر تو میرے پاس اتنے گناہ لے کر آیا کہ زمین سے آسمان تک کی فضا گناہوں سے بھر جائے، تب بھی یاد رکھنا میں اس سے دگنی مغفرت لے کر تیرا استقبال کرنے کو تیار ہوں. اللہ اکبر. یہ تو اللہ دکھاتے نہیں بہت سی چیزیں اس لیے کہ ہم بگڑ نہ جائیں، ورنہ کیا عجب ہے کہ جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہوں نماز کے لیے اور وہیں پر اللہ کے فرشتے استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہوں. نہیں دکھاتے اللہ. یہ مہربانی ہے کہ اللہ ہمیں نہیں دکھاتے. آپ محبت کے ساتھ خود اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ رکھ رہے ہوں اور اس وقت اللہ اس ادا پر آپ کی مغفرت کر رہا ہوں. واہ، کون سا مجاہدہ ہے اس میں؟ پیار محبت کی باتیں. جب صحابہ کے سامنے اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ جب ایک ایمان والا شوہر اور بیوی آپس میں خصوصی ملاقات کرتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس ملاقات کا ثواب لکھتے ہیں صدقے سمجھ کر. وہ ملاقات مغفرت کے ذریعہ بنتی ہے. تو صحابہ حیران رہ گئے کیونکہ روز اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جو درجے اللہ کے رسول بیان کرتے تھے اس کے بعد ایسا لگتا تھا کہ جب اگلا درجہ بیان کرتے تھے تو وہ اور زیادہ صحابہ کی پچھلی معلومات کے مقابلے میں بلند ہوتا تھا. تو کہیں کہیں آ کر صحابہ حیران ہو جاتے تھے. چنانچہ جب اللہ نے یہ رسول نے یہ بیان کیا تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ شوہر بیوی کا رشتہ یہ تو ایک بشری ضرورت ہے، ایک جسمانی تقاضا ہے، اس میں بھی ثواب، اس میں بھی مغفرت. کیا جواب دیا اللہ نے، اللہ کے رسول نے. یہ بتاؤ اگر یہی محبت یہ ناجائز طور پر پورے کرتے، یہ مرد کسی اور عورت سے، وہ عورت کسی اور مرد سے، تو گناہ ملتا؟ ہاں. صحابہ نے کہا جی بالکل، اتنی بات تو ہم جانتے ہیں کہ گناہ ہوتا. تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسا بخیل نہیں ہے کہ وہ غلط جگہ کی دوستی اور محبت پر سزا تو دے لیکن صحیح محبت اور دوستی کا انعام نہ دے. اللہ ایسا بخیل نہیں ہے. اللہ کمال ہے. کیا کبھی کسی شوہر کو یہ بات یاد آتی ہے اس وقت؟ جس کی روحانیت مضبوط ہو جاتی ہے نا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں اس وقت بھی اس کو یاد آتی ہے.
اور اسی لیے جو نوجوانی اپنی پاک دامن گزارتے ہیں، پاک صاف گزارتے ہیں، غلط دوستیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں، تھوڑا انتظار کرتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں، ان کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو بہت مضبوط سچی محبت کرنے والے جوڑے ملیں گے. الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پکا وعدہ ہے اللہ. آج اکثر نوجوان شادی کے بعد پریشان ہوتے ہیں اور حکیموں ڈاکٹروں کے پاس گھومتے پھرتے ہیں، اخباروں میں اشتہار پڑھتے ہیں اور بیچارے شرمندہ اور پریشان رہتے ہیں. کتنی طلاقیں ہو جاتی ہیں، بیوی مہینوں انتظار کرنے کے بعد چپ چاپ اپنے میکے والوں سے، ماں وغیرہ سے، بہن سے، کسی سے بتا دیتی ہے کہ شوہر کے اندر تو کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے، بیچارے بہت کمزور ہیں، میں کیا کروں؟ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ بھئی بڑوں کے ساتھ نشست کرو اور طلاق دلوا دو. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ 99.9% یہ 15-16 سال سے جو عشق اور محبت ناجائز طریقے سے ہوتی ہے اس کی سزا کی وجہ سے ہو رہا ہے. کیا بھگتو تم نے جلدی کی؟ پہلا سزا تو یہ ملے گی کہ جیسے تم بے وفا تھی ویسے ہی بے وفا لڑکا ملے گا، جیسے تم دھوکے باز تھے ویسے ہی دھوکے باز لڑکی ملے گی. تمہیں پاک دامن لڑکی نہیں مل سکتی اور تمہیں پاک دامن لڑکا نہیں مل سکتا. اور دوسری سزا کیا؟ وہ یہ کہ تم پھر اس کے بعد کسی قابل نہیں رہو. تو آخرت کی سزا تو بعد میں ملے گی. پوری زندگی تم نے خود اپنی جلد بازی کی وجہ سے جہنم بنا دی. اب آئیے اصل مضمون کی طرف، جس پر انشاءاللہ میں گفتگو کو مکمل کروں گا. یہ روزہ ہمیں کیوں دیا گیا؟ کیا ہے یہ روزہ؟ بہت سائنٹیفک ہوتا ہے اللہ کا ہر حکم، بہت سائنٹیفک ہوتا ہے. بڑی اس کے پیچھے لاجک ہوتی ہے، بڑی اس کے پیچھے زبردست ایک پوری چین ہوتی ہے اسباب اور دلائل کی. یہ جو میں نے کہا کہ روحانی حصہ اور جسمانی حصہ، یہ روزہ کیا ہے؟ روزہ یہ ہے کہ دیکھو میرے بندوں اور بندیوں، تم نے سال کے بقیہ مہینوں میں اپنے ساتھ بہت زیادتی کر لی. تم نے